کچھ روزہ ٹوٹنے کے بارے میں کلام کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کویسچنز کی طرف آئیں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ تین وجوہات کی بنا پر یا تین اسباب کی بنا پر روزہ ٹوٹتا ہے، بڑے یعنی یہی اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ منہ، ناک یا آنکھ کے ذریعے کسی شے کا داخل بدن ہونا، چنانچہ اگر آنکھوں میں آئی ڈراپ وغیرہ ڈالے، چاہے حلق میں ذائقہ محسوس ہو یا نہ ہو، اس سے روزہ ٹوٹنے کا حکم ہوگا۔ بعض یہ حکم دیتے ہیں کہ ذائقہ محسوس ہو تو ہوگا، اور بعض یہ بھی آپ رائے دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے کہ اس سے روزہ ہی نہیں جاتا ہے، چاہے حلق میں ذائقہ محسوس ہو یا نہ ہو۔ تو ہمارے نزدیک ہم اس میں احتیاط کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ آنکھ اور حلق کے درمیان ایک روٹ یا پیسیج ہے باقاعدہ، میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو ذائقہ بعض اوقات محسوس ہوتا ہے۔ ہم سرما لگاتے ہیں تو اس کا بعض اوقات تھوک کے ذریعے اس کی سیاہی آتی ہے باہر، اس کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ چیز اندر پہنچ جاتی ہے۔ تو روٹ یا پیسیج باقاعدہ موجود ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہے جس سے انجیکشن لگائیں تو مساموں کے ذریعے یا رگوں کے ذریعے کوئی شے اندر داخل ہو، تو لہٰذا اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور بہت احتیاط کریں۔ اس طرح ناک سے کوئی چیز اندر گئی، منہ سے گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ بعضوں کو انہیلر یوز کرتے ہیں، اگر کوئی دوا یا غذا منہ کے ذریعے چلی جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کوئی ایسی دوا سونگھنا کہ وہ دماغ تک پہنچ جائے تو روزے کو فاسد کر دیتی ہے۔ اور ابھی تو ضمناً عرضی کر دیا کہ اگر انجیکشن یا ڈرپ لگائی تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جو منافذ ہیں، ان کو منافذ کہتے ہیں، آنکھ ہے، ناک ہے، منہ ہے، ان کے ذریعے کوئی شے داخل بدن ہوگی دوا یا غذا تبھی روزہ ٹوٹے گا۔ باقی اگر مساموں کے ذریعے، رگوں کے ذریعے جائے تو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ نبی کریم کے دور میں تو وہ چیزیں تھیں نہیں، تو لہذا انجیکشن ڈرپ سے روزہ نہیں جائے گا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹنے کا اصل سبب یہ ہے کہ جب ہم دوا یا غذا کو اندر اتارتے ہیں تو دوا ہمارے بدن کی اصلاح کا کام کرتی ہے اور غذا تقویت فراہم کرتی ہے۔ چنانچہ کوئی بھی ایسی چیز جسم میں کسی بھی جگہ سے داخل ہو جو اصلاح اور تقویت کا سبب بنے، وہ روزہ توڑ دے گی۔ جو یہ لاجک رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن اور ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب عوام کیا کرے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بہت شدید ضرورت ہے، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈرپ لگائے بغیر یا انجیکشن لگائے بغیر روزہ پورا ہی نہیں کر سکتے، تو علماء کے اختلاف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان علماء کے قول پہ آپ چل سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈرپ سے اور